بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کی ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں اس حوالے سے مجھے آپ کی کافی زیادہ ریکویسٹ موصول ہوئی، تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں لازمی اس پوائنٹ پہ بات کروں، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تمام والدین اپنے بچوں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں کہ ان کا بچہ 1 سال کا ہو گیا یا 2 سال کا ہو گیا ہے، لیکن وہ دودھ کے سوا اور کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسکول جانے والے معصوم سے بچوں سے متعلق بھی والدین کی اکثر یہی شکایت ہوتی ہے۔ تو آج ویورز میں آپ کو کوئی ریسیپیز بتانے نہیں جا رہی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک کھانے کو مختلف طریقوں سے پکانا آسان کام ہے، لیکن بچوں کو کھانے کے لیے تیار کرنا اور کھلانا بہت مشکل کام ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے بچوں کے کھانا کھانے کی روٹین بہتر بنا سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چند ایک وجوہات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچہ جب 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اسے ٹھوس غذا شروع کروا دی جاتی ہے، اور زیادہ تر بچے اس عمر میں غذا کو آسانی سے کھا بھی لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بچہ 1 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، بھاگنے اور دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھوس غذا سے بھی دور بھاگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، کھانا کھانے میں اس کی دلچسپی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بچہ اگر دانت نکالنے کے عمل سے گزر رہا ہو تو اس دوران بھی اس کی بھوک میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک نارمل بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ بچوں کو گھر کے کھانے یعنی مرچ مسالے والا کھانا زیادہ پسند ہوتا ہے، اور والدین کو اس بات کا اکثر علم نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں جو الگ سے خوراک تیار کر کے دی جاتی ہے وہ انہیں زیادہ پسند نہیں آتی اور وہ اسے شوق سے کھاتے بھی نہیں ہیں۔ بعض اوقات ویورز ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو ایک ہی طرح کا کھانا روزانہ کی بنیاد پر کھلا رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی بچہ کھانے سے اکتا جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 1 سے 2 سال کی عمر کے باوجود دودھ اپنی روٹین کے مطابق زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، تو دودھ زیادہ پینے کی وجہ سے بھی ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور ان میں کھانا کھانے کی طلب پیدا نہیں ہوتی۔ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مائیں بچوں کے کھانا کھانے کی ٹائمنگ اور دودھ کی ٹائمنگ میں مناسب وقفہ برقرار نہیں رکھ پاتی، یا اس طرف بالکل دھیان نہیں دیتی۔ جب دل کیا بچے کو دودھ پلا دیا، یا جب دل کیا بچے کو تھوڑا بہت کھانا کھلا دیا، اس وجہ سے بھی بچوں میں کھانا کھانے کی عادت نہیں بن پاتی۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں اور جن کو 1 سے 2 سال تک لگاتار دودھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیا جاتا، اور جب ان کی مائیں انہیں متوازن غذا متعارف کروانا چاہتی ہیں تو نہ تو ان بچوں میں اس وقت کھانے کا شوق ہوتا ہے اور نہ ہی اس چیز کی کوئی طلب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ماؤں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آخری وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض بچے آئرن اور کیلشیم کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی کھانا کھانے میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن اس کی خاص علامات ہوتی ہیں جن کا تفصیل سے ذکر میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کر چکی ہوں، تو آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کو چند ایک میں تجاویز دینا چاہوں گی جن پر عمل کر کے آپ کا بچہ انشاءاللہ کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں، بچے کے معاملے میں والدین کو بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی جادو ہو جائے اور بچہ ایک ہی دن میں کھانا کھانا شروع کر دے۔ اس عادت کو بنانے میں وقت لگے گا، کیونکہ خاص طور پر ماؤں کو اس معاملے میں کافی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ماؤں کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے اپنے بچوں کی روٹین سیٹ کریں۔ بچہ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کے کھانے پینے کی روٹین کو سیٹ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تینوں ٹائم کا کھانا ضرور کھلانا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کھاتا پھر بھی اسے کھانا اپنے آفر ضرور کرنا ہے، تینوں ٹائم اس کے آگے رکھنا ضرور ہے، اور بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ کھائے، اور کوشش کریں کہ بچے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آپ بھی کھانا کھائیں۔ بچہ اگر فیملی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بھی بچے کے ذہن پر بہت مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اس کے اندر دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھنے سے ایک تو کھانا کھانے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وقت کی پابندی کا احساس بھی اجاگر ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ بچے کو کھانا دیتی ہیں تو اس وقت ٹی وی یا موبائل کے استعمال سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بھی بچے کا کھانے پر سے دھیان ہٹ جاتا ہے، اور بعض بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہی صرف ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائلز پر ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہوئے۔ تو ویورز، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں بچے کھانے کی اہمیت کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ 1 سال کی عمر کے بعد
بچے کو دودھ کا استعمال آپ کم کروائیں اور ٹھوس غذا اس کو زیادہ سے زیادہ دیں اور بچے کو خود کھانے دیں۔ اس چیز کی پرواہ مت کریں کہ وہ گرا دے گا یا اس کو ضائع کر دے گا، کیونکہ اکثر ماؤں کو یہ بھی بڑی پریشانی رہتی ہے کہ جب میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی تو تب یہ آدھی روٹی کھا لیتا تھا، لیکن اب یہ خود کھانے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ہی مشکل سے 1 یا 2 نوالے ہی کھا پاتا ہے۔ بچہ خود سے جتنا بھی کھاتا ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو بتائیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کا بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی عادت بنا لے گا۔ چوتھی چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے بلکہ بنیادی ہے ویورز، آپ نے بچوں کو کوشش کرنی ہے کہ کھانا ہمیشہ بدل بدل کر دیں، یعنی روزانہ ایک ہی طرح کی خوراک مت کھلائیں۔ اپنی مثال لے لیں، ہم خود روز ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں تو ہم خود اکتا جاتے ہیں، وہ تو پھر معصوم بچے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ بچوں کے حوالے سے کھانے کا ایک مینیو بنا لیں، اس میں گوشت، دالیں، پھل، سبزیاں، دودھ اور بادام، اخروٹ وغیرہ یعنی سب کی مناسب مقدار شامل کریں، اور کوشش کریں کہ بچہ اگر ایک چیز مسلسل شوق سے نہیں کھا رہا تو اس چیز کو کسی اور شکل میں بنا کر بچے کو پیش کریں۔ اس سے بھی اس میں تجسس بڑھے گا اور وہ لازمی طور پر اس کو کھانا چاہے گا۔ مثلاً کچھ بچے ہیں وہ پھل نہیں کھاتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں دودھ میں شامل کر کے شیک بنا کر بچوں کو پلا دیا جائے۔ اب کچھ بچے ہیں جو گوشت پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ اس کو کباب کی شکل دے کر بھی بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ کچھ بچوں کو دالیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ ان کے مختلف طریقے سے ان کے سنیکس بنا کر بھی بچوں کو دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سبزیاں بھی پسند نہیں ہوتی، تو آپ کیا کر سکتی ہیں کہ چاولوں میں سبزیوں کی کچھ مقدار لے کے طرح طرح کی سبزیاں اس میں شامل کر کے بچوں کو کھانے کے لیے دے سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بچوں کو متوازن غذا کھلانی ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ماؤں نے ایک کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ بچوں کو کھانا کھانے کے لیے اور خوبصورت برتنوں کا استعمال ضرور کرنا، یعنی بچے جن میں کھانا کھانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے رنگ برنگے برتن بازار میں بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی بچوں کو کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ لازمی وہ خریدیں، اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی بچہ کھانا کھاتا ہے تو لازمی اس کو کمپنی دیں، اس کے پاس بیٹھیں، جب تک بچہ کھانا کھانے سے فارغ نہیں ہو جاتا اس کو اکیلا مت چھوڑیں۔ اگر وہ آہستہ آہستہ کھاتا ہے تو پھر بھی اس کو وقت دیں۔ اس دوران آپ بچے سے کھانے سے متعلق باتیں کرتی رہیں، اس کو کھانے کی اہمیت اجاگر کروائیں، اس کو بتائیں کہ آپ کی ماما نے یہ کھانا آپ کے لیے کیسے بنایا ہے، اس میں کیا کیا چیز شامل کی ہے۔ بے شک وہ بچہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا نہیں، لیکن پھر بھی ان باتوں کا بچے کے ذہن پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے، وہ دھیان دینا سیکھتا ہے اور جو چیز وہ کھا رہا ہو اس بارے میں بچے میں شعور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بچے کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہوتی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اور ایک میں آخری ٹپ جو آپ کو دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی خوراک میں کھجور، شہد اور دیسی انڈا، اس کا استعمال آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے ویورز۔ ان کو بالکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ ان چیزوں میں پروٹین وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جس کی بچے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور جاتے جاتے میں بات کروں گی اسکول جانے والے بچوں کے بارے میں، اور ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ان بچوں کے پورے دن کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مناسب ایکٹیویٹی اس کا ضرور خیال رکھیں، یعنی ان کے کھیلنے کا وقت جو ہے وہ ضرور سیٹ کریں۔ 1.5 سے 2 گھنٹے ان بچوں کو دیں جس میں جسمانی کھیل جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ کھیل کود سے بھی بچوں کی بھوک میں بہت فرق پڑتا ہے۔ جسم کو حرکت دینے سے بھی انرجی خرچ ہوتی ہے، تو تھک کر بچوں کا خود دل چاہے گا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، تو یہ وہ بالکل صحیح وقت ہوتا ہے کہ گھر میں جو کچھ بھی پکا ہوا ہے آپ وہ بچے کے سامنے رکھیں، اور یقین مانیں کہ جب بچہ بھوک سے نڈھال ہوگا تو وہ لازمی طور پر اس کھانے کو کھانا چاہے گا۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔